کچھ کہانیاں محبت سے شروع نہیں ہوتی، وہ مجبوری سے جنم لیتی ہیں۔ کچھ نکاح خوشی سے نہیں ہوتے، وہ آنسوؤں کی گواہی پر ہوتے ہیں۔ اور کچھ عورتیں دلہن نہیں بنتی، وہ قربانی بنا دی جاتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی ہی لڑکی کی ہے جس کے خواب بیچ دیے گئے، جس کی خاموشی کا سودا ہوا، اور جسے ایک ایسی حویلی میں بھیج دیا گیا جہاں محبت ایک جرم سمجھی جاتی تھی۔ یہ کہانی ہے مہرین کی، اور یہ کہانی ہے حشام شاہ کی۔ مہرین صحن کے کونے میں بیٹھی تھی، اس کے سامنے اینٹوں کی دیوار تھی، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا اس پر بند ہو چکی ہو۔ اس کے ہاتھ میں بچپن کی ایک تصویر تھی جس میں اس کی ماں مسکرا رہی تھی، وہی ماں جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ امی، اگر آج آپ زندہ ہوتی تو کیا مجھے یوں بکتے دیکھ سکتی؟ اس کی سسکی صحن کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ اسی لمحے چپلوں کی آواز آئی۔ رخسانہ، اس کی سوتیلی ماں، سخت چہرہ، تیز آنکھیں، اور دل میں صرف لالچ۔ یہ لو، اس نے سرخ جوڑا مہرین کے گود میں پھینک دیا۔ جمعے کو نکاح ہے۔ مہرین کے ہاتھ کانپ گئے۔ اماں، وہ آدمی، وہ میری عمر کا نہیں، وہ میرے باپ جیسا ہے۔ رخسانہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ عورت کو شوہر نہیں، سہارا چاہیے، اور بشیر سہارا دے سکتا ہے۔ خاموشی سے تیار رہنا سیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نوٹوں کی گڈی مہرین کے سامنے رکھ دی۔ یہ تیری قیمت ہے۔ یہ لفظ مہرین کے دل میں تیر بن کر لگا۔ اسی رات جب پورا گھر سو رہا تھا، مہرین نے سیاہ چادر اوڑھی اور گھر سے نکل پڑی۔ راستہ سنسان تھا، ہوا میں عجیب سی سردی تھی۔ مہرین کے قدم کانپ رہے تھے، مگر واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ لال حویلی دور سے ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ اونچی دیواریں، بھاری دروازہ، اور طاقت کا غرور۔ یا اللہ، یہ آخری امید ہے۔ چوکیدار نے اسے روکا۔ یہاں کیا کام ہے؟ مجھے بڑے سائیں سے ملنا ہے۔ واپس چلی جاؤ، یہاں ایسی لڑکیاں نہیں آتیں۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہا ہے۔ تبھی ایک جیپ کی آواز گونجی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں مہرین کا وجود لرز گیا۔ جیپ رکی اور قسمت اپنا رخ بدلنے لگی۔ حشام شاہ نے جب اسے دیکھا تو لمحہ بھر کو اس کے قدم رک گئے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر بے حیائی نہیں۔ اس کے لباس میں سادگی تھی، مگر کمزوری نہیں۔
تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آواز سخت تھی مگر لہجے میں کچھ ٹوٹا ہوا بھی تھا۔ میری مدد کر دیں۔ مہرین کی آواز باہر آئی۔ میں نہیں چاہتی میری زندگی ایک سودے میں بدل جائے۔ حشام خاموش ہو گیا۔ یہ لڑکی اسے اپنی ماں کی یاد دلا رہی تھی۔ نکاح کب ہے؟ جمعے کو۔ حشام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ قسمت کو جلدی ہے، وہ بڑبڑایا۔ جمعہ آ گیا۔ مہرین سرخ جوڑے میں تھی مگر اس کا دل کسی سفید کفن اوڑے ہوئے تھا۔ نکاح خاں کے الفاظ اس کے کانوں میں زہر بن کر گھل رہے تھے۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ حشام شاہ اندر داخل ہوا۔ سارا مجمع ساکت ہو گیا۔ یہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی آواز میں حکم تھا۔ رخسانہ کا رنگ فک ہو گیا۔ کتنے پیسے لوگی؟ حشام نے نوٹ آگے بڑھائے۔ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کروں گا۔ یوں مہرین ایک سودے سے نکل کر دوسرے سودے میں چلی گئی۔ لال حویلی کا کمرہ خاموش تھا۔ مہرین بستر کے کونے میں سمٹ گئی۔ مجھے مت چھوئیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حشام نے چراغ بجھا دیا اور فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سو جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب مہرین نے محسوس کیا کہ یہ مرد ظالم ضرور ہے مگر درندہ نہیں۔ رات گزر گئی خاموشی میں۔ اگلی صبح مہرین کی آنکھیں بخار سے جل رہی تھیں۔ حشام نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تم جل رہی ہو۔ یہ لمس نہ سخت تھا نہ زبردستی کا۔ مہرین کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ گئے اور اسی لمحے حشام شاہ اندر سے ہار گیا۔ ہماری یہ کہانی مزید جاری ہے، اگلی ایپیسوڈ لازمی دیکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔